بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرا بولا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرا بولا نہیں، حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ دے وہ آ کر یہاں بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں، اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا۔ نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اے عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات سنیں گے؟ حضرت عرابہ بولے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ، تم نے اپنا مال دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ دونوں غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے کے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سنو، اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم انہیں نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو آزاد کر دو اور چاہو تو لے لو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے اور ہر ایک نے تینوں بزرگوں کے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔
تو یہ فیصلہ حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا۔